یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریسٹورنٹ ویب سائٹ ہے۔ ابھی ہم نے اس ریسٹورنٹ ویب سائٹ کو کریٹ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریسٹورنٹ ویب سائٹ میں ڈیفرنٹ ایلیمنٹ یوز ہو گئی ہے۔ اس کو ہم ون بائی ون یوز کر کے آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح آپ ریسٹورنٹ ویب سائٹ کریٹ کریں گے۔ تو یہاں پر آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک ہیڈر ہے ہمارے پاس۔ اس ہیڈر میں ہمارے پاس یہ لوگو ہے، اسی طرح مینیو ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈر کے بعد ہمارا فرسٹ سیکشن ہے۔ فرسٹ سیکشن میں ہیڈنگ، پیراگراف اور بٹنز وغیرہ ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس سیکنڈ سیکشن ہے۔ اسی طرح یہ تھرڈ سیکشن ہے۔ اس میں یہ بیک گراؤنڈ اور یہ بٹن سارے ہم نے کریٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سٹار سے ریٹنگ سٹار۔ اسی طرح ڈیفرنٹ ایلیمنٹ اس میں یوز ہو گئے۔ یہ ون بائی ون آگے چل کر ہم یوز کریں گے۔ یہاں پر لاسٹ میں آپ فوٹر دیکھ رہے ہو، یہ فوٹر ہے، اس کو فوٹر کہتے ہیں۔ ہر ویب سائٹ کا ایک ہیڈر ہوتا ہے، ایک فوٹر ہوتا ہے۔ تو ہیڈر اور فوٹر کو ہم لاسٹ میں بنائیں گے۔ فرسٹ آف آل ہم نے پیجز کریٹ کرنے ہیں۔ جب پیجز کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے ہیڈر اینڈ فوٹر کریٹ کرنے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس مینیو میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پیجز ہے۔ ان میں سے ایک کنٹیکٹ پیج ہے۔ کنٹیکٹ پیج آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں ایک کنٹیکٹ فارم ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بھی ایک ہیڈر ہے۔ اسی طرح نیچے جا کر یہاں پر فوٹر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو ہیڈر اور فوٹر ان کی خاصیت یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اس کو کریٹ کر لیں تو یہ آپ کے سارے پیجز پر شو ہوگا۔ تو گائز ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں اس ویب سائٹ کا کریشن۔ اس سے پہلے ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ ایک ویب سائٹ کو کریٹ کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ وہی پلگنز اور تھیمز آپ نے انسٹال کر لینے ہیں۔ تو ہم ڈیش بورڈ پر آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے تھیم اور پلگن انسٹال کرنے ہیں۔ تو میں پہلے انسٹال کر چکا تھا لیکن پھر اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا۔ دوبارہ سمجھانے کے لیے میں ابھی یہاں پر تھیم اور پلگنز انسٹال کر لیتا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے اپیرنس پہ آنا ہے اور تھیم پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو تھیمز شو ہو جائیں گے۔ پہلے ہم نے ہیلو ایلیمنٹر انسٹال کیا تھا، ہیلو ایلیمنٹر تھیم۔ تو ابھی آلریڈی وہ ہمارے پاس موجود ہے، تو بس صرف اس کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے۔ یہ آلریڈی انسٹال ہو چکا ہے۔ ہیلو ایلیمنٹر تھیم ایکٹیو ہو چکا ہے۔ ابھی پلگنز کی طرف چلتے ہیں اور پلگن انسٹال کر لیتے ہیں۔ تو پلگن پر کلک کر لے۔ تھیم اور پلگن انسٹالیشن ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہاں پر صرف آپ نے ایڈ نیو پلگن پر کلک کر کے ایلیمنٹر پلگن کو انسٹال کر لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے سرچ کر لینا ہے ایلیمنٹر۔ یہاں پر آپ کو ایلیمنٹر پلگن شو ہو جائے گا، آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ ہمارا ایلیمنٹر پلگن انسٹال ہو چکا ہے۔ ابھی اس کو ایکٹیویٹ کر لیں۔ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس شو ہو رہا ہے ایلیمنٹر پلگن۔ تھیم اور پلگن انسٹالیشن کے بعد ہم نے پیجز کی طرف جانا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی ویب سائٹ کی پیجز کریٹ کرنے ہیں۔ تو پیجز کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر آل پیجز پر کلک کر کے ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی پیج نہیں ہے، تو ایڈ نیو پیج پر کلک کر کے آپ ایک نیا پیج کریٹ کریں گے۔ یہاں پر پیج ٹائٹل دے دیتا ہوں۔ تو ہمارے اس ویب پیج پر فرسٹ پیج ہے فرنٹ، تو میں اس کو بھی فرنٹ ٹائٹل دے دیتا ہوں۔ تو فرسٹ پیج کا نام ہو گیا ہمارے پاس فرنٹ۔ اس کو پبلش کر دیا۔ ایڈٹ ود ایلیمنٹر، جو ایلیمنٹر پلگن ہم نے انسٹال کیا تھا اسی پلگن پر ہم نے ابھی اس کو ایڈٹ کر لینا ہے۔ ابھی یہاں پر ہم نے چند سیٹنگز کر لینے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلیکس باکس اینڈ گریڈ، چونکہ ہم نے فلیکس باکس اینڈ گریڈ کو یوز نہیں کرنا ہے، ہم نے انر سیکشنز کو یوز کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کی سیٹنگز کرنی ہے۔ تو یہاں پر پریویو بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس پر کلک کر لیں۔ یہاں پر آپ نے اس ورڈ پریس آئیکن پر کلک کر لینا ہے۔ ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ ڈیش بورڈ میں ایلیمنٹر کی جو سیٹنگز ہے، ایلیمنٹر کی سیٹنگز پر آپ نے چلے جانا ہے۔ تو ایلیمنٹر پر کلک کر کے یہاں پر سیٹنگ ہے، تو سیٹنگز پر کلک کر کے یہاں پر فیچرز آپشن پہ آ جانا ہے، اور فیچرز میں یہاں پر آپ کو فلیکس باکس کنٹینر دکھائی دے گا، اس کو ہم نے انیکٹیو کرنا ہے۔ انیکٹیو ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا۔ تو فلیکس باکس اینڈ گریڈ کنٹینر دونوں انیکٹیو ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم انر سیکشن اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس سیٹنگ کے بعد ابھی ہم
اپنی پیج کی طرف چلتے ہیں اور اس کو یہاں پر ریفریش کر لیتے ہیں۔ تو ریفریش کرنے کے بعد یہ فلیکس باکس اور کنٹینر یہاں سے غائب ہو جائیں گے، اور اس کی جگہ پر ہم انر سیکشن یوز کریں گے۔ انر سیکشن انتہائی ایزی ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور سیٹنگز کرنی ہے۔ یہاں پر سیٹنگ پر کلک کر کے ہائڈ ٹائٹل پر کلک کر لیں تو ہمارا ٹائٹل ہائڈ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایلیمنٹر کو بھی فل ویٹ کر لینا۔ تقریباً سٹارٹ میں جتنے بھی سیٹنگز کرنے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم اس ویب پیج کو کریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں فرسٹ آف آل فرنٹ پیج پر جو فرسٹ سیکشن ہے اس کو کریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو چلو اپنے ویب پیج کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر میں ایک سیکشن لے لیتا ہوں۔ اس سیکشن میں ہمارے پاس 1 کالم ہے۔ تو فرسٹ آف آل میں اس کو بیک گراؤنڈ کلر دینا چاہتا ہوں۔ تو بیک گراؤنڈ کلر جو یہاں پر اپلائی ہو چکا ہے، میں فرسٹ آف آل اس کو کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے۔ تو انسپیکٹ پر کلک کر لیتا ہوں۔ تو انسپیکٹ پر کلک کر لینے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہ امیج شو ہو جائے گا جو یہاں پر بیک گراؤنڈ میں یوز ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر اس ایرو آئیکن پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے ہاور کر لینا ہے۔ تو بیک گراؤنڈ امیج یہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ امیج ہمیں انسپیکٹ میں نہیں مل رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کو انسپیکٹ میں بیک گراؤنڈ امیج نہیں مل رہا ہو تو آپ نے انسپیکٹ لینا ہے، اور انسپیکٹ لینے کے بعد آپ نے نیٹ ورک پہ آ جانا ہے۔ نیٹ ورک پر کلک کرنے کے بعد نیٹ ورک میں ڈیفرنٹ آپشنز ہے، تو آپ نے امیج پر کلک کر لینا ہے اور ریفریش کر لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس امیجز شو ہو جائیں گی جتنے بھی امیجز ویب پیج پر اپلائی ہو چکے ہیں۔ تو فرسٹ نمبر جو امیج ہے یہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں یوز ہو چکا ہے۔ تو ابھی اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ تو ڈیسک ٹاپ پر میں نے اس کو سیو کیا۔ ابھی چلتے ہیں اپنی ویب پیج کی طرف۔ یہاں پر اس سیکشن پر آپ نے کلک کر لینا ہے اور اسٹائل میں آ کے یہاں پر بیک گراؤنڈ ٹائپ پر کلک کر کے امیج کو اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ تو اپلوڈ فائلز پر کلک کر کے سیلیکٹ فائل، یہاں پر اس امیج کو میں چوز کر لیتا ہوں، اوپن اینڈ سیلیکٹ۔ بیک گراؤنڈ امیج ہمارا یہاں پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ ابھی اس سیکشن کو میں ہائٹ بھی دے دیتا ہوں۔ تو یہاں پر میں ہائٹ دے دیتا ہوں فٹ ٹو اسکرین۔ یہاں پر بیک گراؤنڈ امیج آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ امیج کی سٹائلنگ میں چینج کر سکتا ہوں۔ تو یہ امیج آلریڈی فل ہے تو اس کو آپ فل رکھ سکتے ہیں۔ اس کو میں نے سینٹر کر دیا۔ اسی طرح اٹیچمنٹ کو یہاں پر ڈیفالٹ رکھ دے، نو ریپیٹ، اور اسی طرح اس کو بھی کور کر لے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ تو چلو اس کو بھی ریسیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کو سینٹر نہیں رکھتے، اس کو ٹاپ سینٹر پہ رکھ لیتے ہیں، ٹاپ سینٹر۔ اور یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہو اسی طرح یہاں پر یہ امیج جو ہے نا اس کے سائز ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ابھی کلر میں اس کو بیک گراؤنڈ اوور لے لیتا ہوں۔ وہ تھوڑا ڈارک تھا تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈارک بنا لیتے ہیں۔ تو اس کو بیک گراؤنڈ اوور لے دینے کے بعد یہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا، تو میں بیک گراؤنڈ اوور لے بلیک دے دیتا ہوں۔ یہ بلیک ہو گیا، اور اس کی اوپیسٹی بھی جو ہے نا وہ تھوڑا انکریز کر لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ تقریباً سیم لگ رہا ہے۔ تھوڑا بہت ڈفرینس اس میں ہوگا، ابھی ہم اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگا سکتے، بس آپ کو مین چیزیں سمجھانی ہے۔ تو یہاں پر جو ہیڈنگ ہے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں، اور یہاں پر ہیڈنگ آپشن کو رکھ کے یہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں، اور اس کی سٹائلنگ میں جا کے سینٹر پہ کر لیتا ہوں۔ اس کا کلر بھی میں وائٹ کر دے دیتا ہوں۔ اسی طرح اس کا جو فون فیملی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس کی فیملی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پر میں اس کی فیملی کو بھی چینج کرنا چاہتا ہوں۔ تو فیملی معلوم کرنے کے لیے ہم ایک ایکسٹینشن یوز کرتے ہیں، وٹ فونٹ۔ وٹ فونٹ ایکسٹینشن کس طرح انسٹال کرنا ہے اس پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس ایکسٹینشن کو ایڈ کرنا ہے۔ تو اسی ایکسٹینشن کا سہارا لیتے ہوئے یہاں پر مجھے شو ہو رہا ہے کہ یہ ہیلینڈ فیملی ہے، فونٹ ویٹ یہ ہے، اور فونٹ سائز اتنا ہے۔ ٹائپوگرافی میں اس ہیڈنگ کا ہم سٹائلنگ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فونٹ فیملی میں دے دیتا ہوں ہیلینڈ۔ اسی طرح میں نے اس کی سائز بھی انکریز کرنی ہے، تو چونکہ سائز یہاں پر ہمارے پاس کتنا ہے، یہ 600 ویٹ ہے، یہ تو بائی ڈیفالٹ 600 ہے، اور سائز بھی میں اس کا انکریز کر لیتا ہوں۔ تو ٹائپوگرافی میں آپ اس ہیڈنگ کی سٹائلنگ چینج کر سکتے ہیں۔ وہاں پر 2 ہیڈنگز ہے تو میں اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں،
اور اس ہیڈنگ کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں، کاپی اینڈ پیسٹ۔ یہاں پر اس کو پیسٹ کیا اور اس کی سائز اور فونٹ ویٹ، فونٹ فیملی سب کچھ میں ٹائپوگرافی پہ جا کے وہاں سے چینج کر سکتا ہوں، لیکن وٹ فونٹ ایکسٹینشن کے تھرو فرسٹ آف آل میں چیک کر لیتا ہوں کہ کون سی فیملی ہے اور ویٹ اور سائز کتنا ہے۔ تو یہاں پر میں نے سب چیزیں چینج کرنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سائز بھی میں نے بڑھا دیا ہے اس کا۔ اسی طرح اس کا جو فونٹ فیملی ہے وہ آلریڈی چینج ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کا ڈپلیکیٹ لیا تھا۔ تو یہاں پر پیراگراف بھی کاپی کر کے وہاں پر پیراگراف بھی پیسٹ کر لیتے ہیں، یہ تو ایزی ہے، باقی سب کچھ سیم ہے۔ ابھی یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کرنا ہے، پیسٹ، اور اس کی کلر بھی چینج کر لیتے ہیں، تو کلر میں اس کا کر دیتا ہوں وائٹ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہیڈنگ اور پیراگراف تقریباً سیم ہے۔ ابھی اس کے بعد ہم نے کریٹ کرنے ہیں بٹن، تو یہاں پر میں ایڈ کر لیتا ہوں ٹو انر سیکشن۔ ایک سیکشن کے اندر یہ ہم نے ٹو انر سیکشن ڈال دیے اور یہاں پر میں نے بٹن رکھ دیا۔ ابھی آپ دیکھتے جاؤ کہ میں نے کون کون سے سٹائلنگ اس کو دینی ہے، تو آپ اس سے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں بٹن کے ٹائٹل کو چینج کر لیتا ہوں، تو یہاں پر میں سی مور لکھ لیتا ہوں، باقی اس کو سٹائلنگ دینی ہے ابھی۔ وہاں پر بیک گراؤنڈ کلر ٹرانسپیرنٹ ہے، تو اس کو بھی میں ٹرانسپیرنٹ کر لیتا ہوں۔ اسی طرح اس کو بارڈر بھی دے دیتا ہوں، تو یہاں پر ہمارے پاس بارڈر ہے تو بارڈر سالڈ، اور اس کو وڈتھ میں دے دیتا ہوں 1 پکسل۔ ابھی میں ٹائم بچانے کے لیے اس بٹن کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں، اور اس کو پوزیشن میں دیتا ہوں لیفٹ، اور اس کی جو سٹائلنگ ہے وہ بھی چینج کر لیتا ہوں۔ جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہاں پر جیسا کہ سبھی ہے اسی طرح ہم بنائیں گے۔ اس دوسرے بٹن کا ٹائٹل بھی میں نے چینج کیا، اور ابھی اس کو بیک گراؤنڈ کلر بھی دے دیتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو۔ تو اس بیک گراؤنڈ کلر کو کاپی کرنے کے لیے میں ایک ایکسٹینشن یوز کر لیتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پگزی۔ پگزی کو کس طرح انسٹال کرنا ہے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اسی پہ جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس طرح ایک ایکسٹینشن کو ایڈ کرنا ہے۔ ابھی چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف اور وہاں سے ہم کلر کو کاپی کر لیتے ہیں، تو یہاں پر میں اس کلر پہ ہاور کر لیتا ہوں اور کنٹرول آلٹ پلس سی، تو ہمارا بیک گراؤنڈ کلر وہاں سے کاپی ہو چکا ہے۔ یہاں پر میں اس کو جسٹ پیسٹ کر لیتا ہوں کنٹرول وی کے ساتھ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بٹن کا بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بٹن پر ہاور کرنے سے یہ بٹن تھوڑا سا ہینگ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کی سٹائلنگ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سٹائل میں آ جانا ہے اور سٹائلنگ میں یہاں پر ہاور پر کلک کر کے یہاں پر انیمیشن میں ہمارے پاس ایک آپشن ہے ہینگ۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو جو ہی میں اس پہ ہاور کر لیتا ہوں تو یہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس دوسرے بٹن پر بھی انیمیشن اپلائی کر لیتے ہیں، تو انیمیشن پہ کلک کر کے یہاں پر ہینگ آپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ مین سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، ابھی نیکسٹ دوسرا سیکشن ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہیڈنگ ہے، پیراگراف ہے، اور اسی طرح ایک بٹن ہے۔ چلو اس کو بھی کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک سیکشن لے لیتا ہوں، 1 کالم سیکشن، اور اس کو میں ہائٹ بھی دے دیتا ہوں منیمم ہائٹ۔ اسی طرح یہاں پر میں ایک ہیڈنگ رکھ لیتا ہوں اور اسی طرح ایک پیراگراف۔ ابھی وہاں پر اس ہیڈنگ کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں، پیسٹ
کنٹرول وی. ابھی اسٹائلنگ میں آ کے اس کو سینٹر پر کر لیتے ہیں اور اس کی فیملی بھی چینج کر لیتے ہیں ہیلنٹ. یہ جتنے بھی سیٹنگز ابھی ہم نے کرنے یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. پیراگراف کی الائنمنٹ میں سینٹر پہ کر لیتا ہوں. یہاں پر آپ اس پیراگراف کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پیراگراف سے ڈیفرنٹ ہے. تو وہاں پر ہم نے ایک سیٹنگز کرنی ہے. تو میں اس پینسل پر کلک کر لیتا ہوں اور فرسٹ آف آل میں اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں. تو کلر میں کر لیتا ہوں اس کا بلیک. اور فیملی بھی چلو چینج کر لیتے ہیں. یہ چند چیزیں ہم اسکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں. ابھی اس پیراگراف کو تھوڑا سا پیڈنگ دے دیتے ہیں. تو پینسل آئیکن پر کلک کر کے ایڈوانس، اور ایڈوانس میں یہاں پر پیڈنگ کی آپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو اس پر پیڈنگ اپلائی کر لینا ہے 70. ابھی بھی ڈیفرنٹ ہے تو میں وہاں پر پیڈنگ کو تھوڑا انکریز کر لیتا ہوں. ابھی ان کی کلر چینج کرنی ہے تو ہیڈنگ یہاں پر میں اس کو بلیک کر لیتا ہوں. اور یہاں پر ورڈ فون کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی فیملی اور کون سا ویٹ یوز ہو گیا ہے. تو میں اس کو بھی تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں. سائز بھی اس کا سیم اسی طرح بنا لیتا ہوں. تو آپ ساری چیزیں اسی طرح ان سیٹنگز میں چینج کر سکتے ہیں. ابھی اس ہیڈنگ کو یہاں سے کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں ایک ہیڈنگ اور کنٹرول وی کے ساتھ پیسٹ. اس کی اسٹائلنگ میں چینج کر لیتا ہوں. تو میں اس ہیڈنگ کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ اسٹائل ہمارا پیسٹ یہاں پر ہو چکا ہے. تو کلر بھی اس کا چینج کر لیتے ہیں. وہاں پر جس طرح کلر ہے اسی کلر کو ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور وہاں پر پیسٹ کر لیں گے. ہیڈنگ کے بعد یہ پیراگراف ہے، اس کو بھی کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں. ابھی اس کی اسٹائلنگ کرنی ہے تو اسٹائل پر کلک کر کے الائنمنٹ سینٹر کر دیا. یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ریڈ ہے. ریڈ اس لیے کہ ہم نے وہاں سے یہ کاپی کیا اور اس کے پیچھے لنک ہے، تو لنک کی وجہ سے یہ ریڈ شو ہو رہا ہے. اس کے بعد بٹن ہے تو بٹن کو یہاں سے کاپی کر کے وہاں پر ایزیلی پیسٹ کر لیتے ہیں. پیسٹ. ابھی اس کا جو کلر تھا اس کو چینج کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر شو ہو جائے گا. وہاں پر ہم نے وائٹ کلر دیا تھا تو یہاں پر بھی وائٹ ہے تو اس لیے شو نہیں ہو رہا، تو اس کو میں نے بلیک کر دیا. یہاں پر بٹن ٹائٹل بک بورڈ ہے تو یہاں پر بھی چینج کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ بٹن نیم چینج کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ نے چینج کرنا ہو. اسی طرح اس کی سٹائلنگ بھی کر لیتے ہیں. تو میں اس کی فونٹ فیملی کو ہیلن کر لیتا ہوں اور فونٹ سائز کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ جتنا چاہے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا سیکنڈ سیکشن کریٹ ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس میں تھوڑا بہت فرق ہے. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ اینڈ باٹم پہ اسپیس ہے، تو ہم یہاں پر بھی ٹاپ اینڈ باٹم میں پیڈنگ دے دیتے ہیں. تو یہاں پر میں باٹم پہ پیڈنگ دے دیتا ہوں. آپ جتنا بھی دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں. سیکنڈ نمبر سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی تھرڈ نمبر سیکشن کو کریٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیوٹیفل ڈیزائن ہے. تو میں 2 کالم یہاں پر لے لیتا ہوں. میں ان کالمز کو ہائٹ دے لیتا ہوں. تو یہاں پر میں فٹ ٹو اسکرین کر لیتا ہوں. ابھی اس کو بیک گراؤنڈ کلر بھی دے دیتے ہیں. تو بیک گراؤنڈ کلر نہیں، ساری بیک گراؤنڈ امیج یہاں پر اس کو پٹ کر لیتے ہیں. یہ سینٹر ہو گیا اور نو ریپیٹ اینڈ ڈیفالٹ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیک گراؤنڈ کلر ہے، بیک گراؤنڈ امیج ہمارا کریٹ ہو چکا ہے. ابھی یہاں پر ایک ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں. جو یہاں پر ہیڈنگ ہے اس کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح یہاں سے ہم اس کی سٹائلنگ کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں. تو وہاں سے کاپی کیا اور یہاں پر پیسٹ سٹائل. ابھی اس کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو اس کو میں یہاں پر کر لیتا ہوں اور سائز بھی اس کا چینج کر لیتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ چینج ہو چکا ہے.
چونکہ اس ہیڈنگ کی الائنمنٹ سینٹر پہ ہے تو میں سینٹر پر کر لیتا ہوں، اور اس کا سائز بھی آپ اس جیسا بنا سکتے ہو۔ ابھی یہاں سے پیراگراف کو کاپی کر کے وہاں پر ایک پیراگراف کریٹ کر لیتے ہیں۔ پیراگراف، یہاں پر پیراگراف اٹھا کے ٹیکسٹ ایڈیٹر جو ہمارے پاس ہے اسی میں اسی پیراگراف کو پیسٹ کر لینا۔ کلر بھی وائٹ ہو گیا، اور سائز بھی آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں۔ تو فیملی بھی ہیلنٹ اینڈ سائز بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں تو سیم ہی ہے، بس ہم نے اس کو بار بار نہیں ڈسکس کرنا ہے، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پیراگراف کے بعد یہاں پر ہے ہمارے پاس 2 بٹنز، تو میں بٹنز کو کریٹ کر لیتا ہوں۔ شارٹ کٹ میں یہاں سے ان 2 سیکشنز کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں، تو یہاں پر ہمارے پاس 2 بٹنز کریٹ ہو جائیں گے، پیسٹ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو۔ ابھی اس کی سٹائلنگ چینج کر لے، یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ ہے، اور اس کا جو لیبل ہے وہ بھی چینج ہے، تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس بٹن کی سائز کو بڑا کرنے کے لیے ہم یہاں پر پیڈنگ دیں گے۔ اسی طرح اس دوسری بٹن کی بھی سٹائلنگ کرتے ہیں، تو پینسل آئیکن پر کلک کر کے یہاں پر میں فرسٹ آف آل اس کا جو ٹائپ ہے یعنی لیبل ہے میں اس کو چینج کر لیتا ہوں OMOS، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر لیتا ہوں، تو یہاں سے ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ ابھی دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح اس کی سائز کو انکریز کرنے کے لیے ہم یہاں پر پیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، آپ جتنا اس کو بڑا کرنا چاہیں آپ بڑا کر سکتے ہیں۔ ابھی ان بٹنز کی فونٹ فیملی اینڈ فونٹ سائز کو چینج کر لیتے ہیں، تو یہاں سے ہم فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں، آپ جتنا دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس کی فونٹ فیملی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، تو میں فونٹ فیملی دے دیتا ہوں ہیلنٹ۔ جو بھی فیملی آپ دینا چاہے آپ چوز کرنا چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے بٹن کا بھی فونٹ فیملی اینڈ فونٹ سائز چینج کریں۔ ابھی اس کالم کی تھوڑا سا سٹائلنگ کر لیتے ہیں، تو اس کالم آئیکن پر کلک کر کے فرسٹ آف آل میں اس کو پیڈنگ دے دیتا ہوں، تو یہاں سے آپ پیڈنگ دے دیں۔ لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم پہ پیڈنگ اپلائی ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کلر ہمارا اس طرح ہے، تو میں اس کلر کو کاپی کر کے جو ہم نے ایکسٹینشن یوز کیا تھا اس کے تحت کنٹرول الٹ سی کے ساتھ بیک گراؤنڈ کلر کاپی ہو چکا ہے۔ ابھی یہاں پر سٹائلنگ میں آ کے یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر جو آئیکن ہے اس پر کلک کر کے یہاں پر میں پیسٹ کر لیتا ہوں کنٹرول V، تو بیک گراؤنڈ کلر جو ہمارا وہاں پر تھا وہ کاپی ہو چکا ہے، لیکن یہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، تو ہم اس کی ٹرانسپیرنسی بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس جیسا بنا سکتے ہیں اسی ٹرانسپیرنٹ آپشن سے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ تقریباً سیم ٹو سیم اسی طرح ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ امیج ہے یہاں پر یہ تھوڑا سا ڈارکش ہے، تو ہم اس کو بھی تھوڑا ڈارک بنا لیتے ہیں۔ تو اس سیکشن پر کلک کر کے بیک گراؤنڈ اوورلے میں آ جاتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ اوورلے میں اس کی بیک گراؤنڈ کلر بلیک کر لیتے ہیں جو بیک گراؤنڈ ٹائپ ہے، اور اس کی اوپیسٹی بھی اسی طرح چینج کر لے۔ وہاں پر جتنا ڈارک ہے آپ کو بھی اسی طرح ہی ڈارک بنانا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو تقریباً سیم ٹو سیم اسی طرح لگ رہا ہے۔ ہم 100% سیم ابھی اس جیسا نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن ٹائم زیادہ لگے گا، تو اس لیے شارٹلی آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ امیج ہے وہ فکس ہے، تو ہم اس کو بھی فکس کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کالم پہ آ جانا ہے، اور جو بیک گراؤنڈ ہے یہاں پر جو امیج ہے یہاں پر جو اٹیچمنٹ پراپرٹی ہے اس کو فکس کر لیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا بیک گراؤنڈ امیج ابھی فکس ہے، وہ ابھی اسکرولنگ کے ساتھ موومنٹ نہیں کر رہا ہے۔ ابھی کے لیے اس کو پبلش کرتے ہیں اور پریویو کر لیتے ہیں اس کو، تو جو آئی بٹن ہے اس پر کلک کر لے تو پریویو ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہیڈر کے لیے ہمارے پاس یہ جگہ خالی ہے، تو یہاں پر ہم ہیڈر بنائیں گے، اور باقی سیکشنز آپ دیکھ سکتے ہو یہ تقریباً سیم ٹو سیم اسی طرح لگ رہے ہیں جس طرح کہ اس ویب سائٹ میں تھے۔
ابھی اس سائٹ کے 3rd نمبر سیکشن کو کریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس 2 ہیڈنگ، پیراگراف، بٹن اینڈ رائٹ سائڈ پر امیج ہے۔ تو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہاں پر ایک 2 کالم سیکشن لے لیتا ہوں۔ فرسٹ آف آل میں امیج کو سیو کر لیتا ہوں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ڈیسک ٹاپ پر سیو کیا۔ ابھی یہاں سے ہیڈنگ اور پیراگراف کو وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی اس ہیڈنگ کی سٹائلنگ کرنی ہے، تو سٹائل پہ جا کے اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا ہیڈنگ ہے اس کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو میں اسی کو ڈپلیکیٹ کر کے یہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں اس ہیڈنگ کو، اور یہاں پر میں BR ٹیگ کا استعمال کر لیتا ہوں جو آپ نے HTML میں سیکھا تھا، اور اس کی سٹائلنگ الائنمنٹ سینٹر پہ ہے، تو الائنمنٹ اس کی سینٹر پہ کر لیتے ہیں دونوں ہیڈنگ کی۔ اسی طرح پیراگراف کو یہاں سے کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی الائنمنٹ سینٹر پہ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح کلر بھی چینج کر لیتے ہیں بلیک۔ یہ پیراگراف اور ہیڈنگ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے بٹنز۔ تو ہمارے پاس جو یہاں پر 2 بٹنز ہیں، میں اس کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں، یہ والے بٹن، اور اس کی سٹائلنگ یہاں پر میں چینج کر سکتا ہوں۔ یہ بٹن تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے، اس سے آپ اس کی سٹائلنگ کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک بٹن کریٹ کر کے اس کی سٹائلنگ سمجھائی ہے۔ ابھی یہاں پر امیج پٹ کر لیتے ہیں، تو چوز امیج آپشن پر کلک کر کے ڈیسک ٹاپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے پاس یہ امیج ہے، اس کو میں وہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس امیج کی جو ویڈتھ ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی۔ اور اسی طرح سٹائل پہ کلک کر کے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ میکسیمم ویڈتھ، تو میں میکسیمم ویڈتھ کو انکریز کر لیتا ہوں۔ وہاں پر جتنا سائز ہے آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں، یہاں سے آپ اس کی سائز چینج کر سکتے ہیں، آپ جتنا چاہے آپ اتنا ہی بنا سکتے ہیں۔ تو تقریباً مجھے یہ اس کی طرح سیم لگ رہا ہے، تو میں نے بس یہ فکس کیا۔ ابھی اس کالم پر تھوڑا سا پیڈنگ اپلائی کر لیتے ہیں۔ چاروں طرف سے میں نے اس پہ پیڈنگ اپلائی کیا تاکہ تھوڑا سپیس رہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کالم میں جو پیراگراف اور ہیڈنگ ہے یہ سینٹر میں ہے، تو میں اس کو بھی سینٹر پہ کر لیتا ہوں۔ تو اس کالم پر کلک کر کے لے آؤٹ میں آ جانا ہے اور ہاریزونٹل الائنمنٹ کو میڈل کر لیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے ٹاپ پہ ابھی سپیس آ چکا ہے۔ اسی طرح ان 2 سیکشن کے بیچ میں سپیس ہے، تو اس سیکشن پر کلک کر کے یہاں پر میں مارجن دے دیتا ہوں ٹاپ اینڈ باٹم پہ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے ٹاپ اینڈ باٹم پر سپیس ہے، تو میں اس کا سپیس اور بھی انکریز کر لیتا ہوں۔ تو یہاں سے آپ سیکشن کے بیچ میں سپیس لا سکتے ہیں۔ ابھی ان ہیڈنگز اور پیراگراف کی سٹائلنگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سٹائلنگ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں، آپ نے بس سمپلی سٹائل پہ آ جانا ہے۔ یہاں پر آپ نے اس کی ویٹ کو چینج کرنا ہے، اسی طرح فیملی یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں۔ آپ سائز کو اگر انکریز کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اس کی سائز بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی ہیڈنگز، پیراگراف، جتنے بھی چیزیں ہیں ان کی سٹائلنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً ہمارا یہ سیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا سیکشن ہے، اس میں یہاں پر 2 ہیڈنگز ہے، امیج ہے، اور اسی طرح پیراگراف، بٹن وغیرہ ہے۔ ابھی اس کو کریٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک سیکشن لے لیتا ہوں،
سیکشن لینے کے بعد میں یہاں پر ہیڈنگ کو پیسٹ کر لیتا ہوں، یہاں سے کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں، یہ سیم ٹو سیم ہے۔ جو ٹاپ پہ 2 ہیڈنگز تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے امیجز، 3 امیجز ہے، تو میں اس سیکشن کے اندر 3 انر سیکشن لے لیتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس ہے انر سیکشنز، اور ان انر سیکشنز کو میں 3 کر لیتا ہوں، تو ایک کو ڈپلیکیٹ کر کے یہ 3 سیکشن ہو جائیں گے۔ ابھی یہاں پر میں امیج پٹ کر لیتا ہوں، امیج باکس، یہاں پر یہ آپ امیج باکس دیکھ رہے ہو۔ سٹائلنگ پہ جا کے آپ اس امیج کی سائز بھی بڑھا سکتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں امیج پر کلک کر کے امیج سائز کو فل کر لیتا ہوں۔ ابھی اس امیج آپشن پر کلک کر کے امیج اپلوڈ کرنا ہے، تو آپ نے فرسٹ آف آل اس امیج کو سیو کر لینا ہے اور پھر وہاں پر اس کو اپلوڈ کر لینا ہے۔ ابھی اسی طرح اس امیج باکس میں جو ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں، اسی طرح اس کا پیراگراف بھی یہاں سے کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا ہیڈنگ چینج ہو گیا ہے، پیراگراف کو بھی یہاں سے اٹھا کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں، پیراگراف آپشن یہاں پر آلریڈی موجود ہے، اور اس کی سٹائلنگ بھی ساتھوں ساتھ چینج کر لے۔ یہاں پر بٹن ہے ہمارے پاس، تو میں ایک بٹن کو بھی یہاں پر کریٹ کر لیتا ہوں، تو یہاں سے اس بٹن کو کاپی کر کے وہاں پر ڈائریکٹلی پیسٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی سٹائلنگ پھر آپ اس جیسے بنا سکتے ہیں جس طرح کہ وہاں پر ہے۔ الائنمنٹ سینٹر پہ ہو گیا، اور کلر بھی آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں، جو کلر وہاں پر ہے بس میں بائی ڈیفالٹ تھوڑا بہت اس کا سیم بنا لیتا ہوں۔ 100% سیم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم ٹائم ابھی بچائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ بس صرف آپ کو ہم نے آپشن دکھانے ہیں کہ کس آپشن سے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 3 امیج باکسز ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے 3 بنانے ہیں، تو اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں ایزیلی۔ 2 ٹائم ڈپلیکیٹ کر لے، 3 امیج باکسز کریٹ ہو گئے، اور یہ جو خالی کالم سے اس کو ڈیلیٹ کر لینا ہے آپ نے۔ ابھی اس کا ہیڈنگ، پیراگراف سب کچھ آپ چینج کر سکتے ہیں، اسی طرح امیجز بھی آپ نے چینج کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ اس امیج پر ہاور بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا کنٹینٹ ہے، جو ہیڈنگ اینڈ پیراگراف ہے، اس کی سٹائلنگ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ ابھی اس امیج کے پینسل آئیکن پر کلک کر کے کاپی کر لے اور باقی پر پیسٹ سٹائل کر لے، تو اسی پر جو ہم نے سٹائل اپلائی کیا وہ سب پر اپلائی ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان امیج باکسز کے لیفٹ اینڈ رائٹ پر کافی اسپیس ہے، جو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ڈیفرنٹ ہے اس سے، تو ہم نے ابھی اس کی تھوڑی سی سٹائلنگ کرنی ہے،
تو آپ نے سب سے پہلے اس انٹرسیکشن کو بھی فل وڈتھ دینا ہے، اور اسی طرح جو ہمارے پاس جو مین سیکشن ہے اس کو بھی فل وڈتھ کر لینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ابھی فل وڈتھ ہو چکا ہے۔ ابھی اس کو تھوڑا سا پیڈنگ دے دیتے ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ سے میں تھوڑا سا پیڈنگ دے دیتا ہوں، یہاں سے آپ پیڈنگ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ تقریباً سیم ٹو سیم اسی طرح ہے، بس آپ نے پیڈنگ کو انکریز ڈکریز کر لینا ہے۔ ابھی اس پیج کو پبلش کرتے ہیں اور اس کو پریویو بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارا پیج کس طرح کریٹ ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا فرسٹ سیکشن، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ سیکشن۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو امیجز ہم نے سیم لگائے ہیں، یہ آپ نے چینج کر لینے ہیں۔ ابھی اس سیکشن کے بعد لاسٹ ون سیکشن ہے، ابھی اس سیکشن کو کریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل میں یہاں پر ایک سیکشن لے لیتا ہوں اور اس کی ہائٹ میں لے لیتا ہوں فٹ ٹو اسکرین، اور اس پر بیک گراؤنڈ امیج بھی اپلائی کر لیتا ہوں۔ تو یہاں سے بیک گراؤنڈ امیج کو اٹھا کے انسپیکٹ لے لینا ہے، اور یہاں پر آپ نے اس امیج کو سرچ کر لینا ہے۔ انسپیکٹ پہ یہاں پر تقریباً امیج ہمیں نہیں مل رہا ہے، آپ نے سرچ کر لینا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد آپ نے پھر یہاں پر نیٹ ورک پہ آ جانا ہے، اور اس کو آپ نے ریفریش کر لینا ہے، ریلوڈ۔ یہاں پر ہمیں یہ امیج مل جائے گا، آپ نے بس اسی کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لینا ہے، سیو کر لینا ہے، اور پھر وہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے بیک گراؤنڈ میں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو بیک گراؤنڈ امیج ہے یہ تھوڑا ڈارکش ہے، تو اس کو بھی میں تھوڑا ڈارک کر لیتا ہوں۔ تو بیک گراؤنڈ اوورلے پہ آ جانا ہے، اور یہاں پر آپ نے اوورلے کو بلیک کر لینا ہے۔ یہ بالکل سیم اسی طرح لگ رہا ہے۔ یہاں سے آپ اوپیسٹی کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ابھی 2 ہیڈنگز ہے، تو ان ہیڈنگز کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں۔ تو یہاں سے کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں، تقریباً یہ سیم ہے۔ تو شارٹ کٹ ہم یہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہیڈنگ ہے، تو اس کو ڈپلیکیٹ کر کے وہاں سے اس ہیڈنگ کو کاپی کر لے اور پیسٹ کر لے، پھر اس کی سٹائلنگ بھی چینج کر لے، کلر اس کا وائٹ بنا دے، اور اسی طرح سائز بھی اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو سائز بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں اس کو اپر کیس میں بنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس آپشن پر کلک کر کے اپر کیس میں کنورٹ کر دینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اپر کیس میں ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ یہ 3 سیکشن دیکھ رہے ہو، تو ابھی ان 3 سیکشن کو کریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں پر آپ نے انر سیکشن پٹ کر لینے ہیں۔ یہ 2 انر سیکشن ہے، تو ایک کو ڈپلیکیٹ کر لے، 3 ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہاں پر آپ سٹارز دیکھ رہے ہو، تو وہاں پر ہمارے پاس سٹارز آپشن موجود ہے۔ تو میں سٹار ایلیمنٹ کو سرچ کر لیتا ہوں، یہاں پر ریٹنگ سٹار آپ دیکھ رہے ہو۔ ابھی اس کی الائنمنٹ سینٹر کر لینی ہے، اور سائز بھی آپ اس جیسا بنا سکتے ہیں، کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ سٹائلنگ آپ نے بس
اس کی چینج کر لینی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہیڈنگ ہے، تو اس ہیڈنگ کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ آپشن کو پٹ کر کے ابھی پیسٹ کر لیں۔ ابھی اس کی بھی سٹائلنگ چینج کر لیتے ہیں۔ یہاں پر جس طرح اس کی سٹائلنگ ہے اسی طرح بناتے ہیں۔ جو کلر ہے اسی طرح کلر کو میں چینج کر کے وائٹ کر لیتا ہوں، چونکہ وہاں پر ہمارے پاس وائٹ ہے۔ اسی طرح فون فیملی، فون ویٹ، فون سائز یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک پیراگراف اور یہ بٹن، تو میں اس کو یہاں پر ایک پیراگراف دے دیتا ہوں۔ اس کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں، کنٹرول بھی، اور اس کی سٹائلنگ بھی چینج کر کے اس کا کلر وائٹ بنا لیتے ہیں۔ فون فیملی، فون سائز بھی یہاں سے چینج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح لائن ہائٹ بھی یہاں سے سیٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک ہیڈنگ دیتے ہیں، جو وہاں پر ہمارے پاس یہ ایک لیبل تھا، تو اس کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں اور سٹائلنگ اس کی اسی طرح بناتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کالم کو بارڈر دیا گیا ہے، تو میں اس کالم پر کلک کر کے سٹائل میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر بارڈر، اس کو میں سالڈ کر لیتا ہوں، بارڈر سالڈ، اور اس کو میں وڈتھ بھی دے دیتا ہوں 2۔ اسی طرح اس کا کلر بھی وائٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کالم پر بارڈر اپلائی ہو چکا ہے۔ ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ اس کالم کو ہم نے تھوڑا سا پیڈنگ بھی دینا ہے۔ یہ کالم تقریباً سیم اسی طرح ہے۔ ابھی وہاں پر چونکہ ہمارے پاس 3 کالمس ہے، تو میں اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں اور جو ایمٹی کالمس ہے اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں، ڈیلیٹ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے بیچ میں سپیس بھی ہے، تو ان 2 کالمس کے بیچ میں ابھی میں سپیس دے دیتا ہوں۔ تو بس آپ نے سمپلی اس کالم پر کلک کر لینا ہے اور سیٹنگز میں آ کر آپ نے یہاں پر مارجن دینا ہے۔ تو لیفٹ اینڈ رائٹ پر میں نے 10 پکسل مارجن اپلائی کیا، اسی طرح اس کالم پر بھی میں مارجن اپلائی کر لیتا ہوں۔ تینوں کالمز پر آپ نے مارجن اپلائی کر لینا ہے 10 پکسل لیفٹ اینڈ رائٹ پر۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ تقریباً سیم اسی طرح ہے۔ ہیڈنگز اینڈ کالم کے بیچ میں تھوڑا سپیس ہے، تو میں اس سیکشن جو انر سیکشن ہے اس پر کلک کر کے یہاں پر اس پر تھوڑا سا مارجن اپلائی کر لیتا ہوں ٹاپ اینڈ باٹم پہ۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ پر سپیس کافی کم ہے، تو میں اس سیکشن کو جو انر سیکشن ہے اس کو بھی میں فل وڈتھ کر لیتا ہوں، اور جو مین سیکشن ہے اس کو بھی میں فل وڈتھ کر لیتا ہوں، فل وڈتھ۔ ابھی اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ پر پیڈنگ اپلائی کر لینا ہے ہم نے،
تو انر سیکشن کے ان ڈاٹس پر کلک کر کے سیٹنگز میں آ جانا ہے اور یہاں پر پیڈنگ اپلائی کر لے لیفٹ اینڈ رائٹ پر۔ ابھی یہ تقریباً سیم ہے، تھوڑا سا اور بھی انکریز کر لیتے ہیں پیڈنگ کو لیفٹ اینڈ رائٹ پر۔ تو تقریباً ہمارا لاسٹ ون سیکشن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی اس کو پبلش کر لیتے ہیں اور جو ہم نے پریویو لیا تھا اسی پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے سیکشن کریٹ ہو چکے ہیں، تقریباً سیم اسی طرح ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم نے اسپیس دینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر تھوڑا سا باٹم میں پیڈنگ اپلائی ہو چکا ہے، تو یہاں پر آپ نے پیڈنگ اپلائی کر لینا ہے۔ تو چلو میں اس سیکشن کو اس پہ مارجن اپلائی کر لیتا ہوں اس سیکشن پر۔ یہاں پر آپ نے مارجن میں آ جانا ہے اور ٹاپ پہ آپ نے مارجن دے دینا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو تقریباً سیم ہے۔ اسی طرح ان 3 سیکشن کے نیچے ایک بٹن ہے، تو اس بٹن کو بھی کریٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت ایزی ہے، بس سمپلی یہاں سے ایک بٹن کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لے اور پھر اس کی سٹائلنگ بنا لے اسی طرح جس طرح کہ وہاں پر ہے۔ سٹائلنگ تو ہم آپ کو بار بار سمجھا چکے ہیں، تو یہاں سے آپ اس کی الائنمنٹ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ کلر وائٹ ہو گیا۔ اسی طرح اس کا ٹیکسٹ بھی آپ کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک بٹن کریٹ ہو چکا ہے، تقریباً سیم اسی طرح ہے۔ اسی طرح اس بٹن کا جو لیبل ہے اس کو میں کیپیٹلائز کر لیتا ہوں، نہیں سوری اپر کیس میں کر لیتا ہوں، تو ٹرانسفارم اپر کیس۔ اس کے بعد یہاں پر جو لاسٹ سیکشن ہے یہ تو بالکل ایزی ہے، یہ آلریڈی ہم یہاں پر بنا چکے ہیں، بس اسی طرح آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ وہی سمپل ایک امیج ہے لیکن یہاں پر لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ پر ہے، تو آپ نے سمپلی اس کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر لینا ہے۔ پیسٹ، یہ پورا سیکشن یہاں پر پیسٹ ہو گیا ہے۔ ابھی اس امیج کو یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہیڈنگز ہے، پیراگراف وغیرہ ہے، سب کچھ کو اس طرف ہم نے پیسٹ کر لینے ہیں، موو کرنے ہیں، اور اسی طرح اس کی پھر سٹائلنگ بھی اسی طرح بنا لیں جس طرح کہ وہاں پر ہے۔ تو یہ ایک ایزی وے ہے ایک سیکشن کو کریٹ کرنے کا۔ تو اس امیج کو بھی سیو کر کے وہاں پر اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ بس یہاں پر آپ نے اس امیج کی سائزنگ کرنی ہے، آپ سائز کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں، اس کی الائنمنٹ سینٹر پر کر لیں۔ اسی طرح یہاں پر جو ہیڈنگ پیراگراف ہے یہ تقریباً سیم ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے سمجھ چکے ہیں۔ بس اس بٹن کو صرف ہم نے ڈیلیٹ کر لینا ہے کیونکہ ہمیں ایک بٹن یہاں پر چاہیے، تو میں اس کی الائنمنٹ بھی سینٹر پہ کر لیتا ہوں۔ تو تقریباً یہ فرسٹ پیج ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کی مزید سٹائلنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، 100% اس کی سیم بنا سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے پاس رہتا ہے فوٹر، تو ہیڈر اینڈ فوٹر کو ہم ایک الگ ویڈیو میں بنانا آپ کو سمجھائیں گے، انشاءاللہ یہ بھی بہت ایزی ہے۔ تو چلو اس کو پبلش کرتے ہیں اور پریویو پر جا کر اس کو تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں۔ یہاں پر جو امیج ہے یہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے، وہاں پر امیج کافی بڑا ہے اور یہ اس کی ہائٹ اینڈ وڈتھ چھوٹا ہے، تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور اس کو فل وڈتھ کر لیتا ہوں۔ اس کو میں لیفٹ سے تھوڑا سا پیڈنگ بھی دے دیتا ہوں، لیفٹ اینڈ رائٹ سے۔ یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ تقریباً سیم اسی طرح ہی ہے۔ تو گائز یہ تقریباً ہمارا پیج کمپلیٹ ہو چکا ہے۔
ابھی اس کو دوبارہ چیک بھی کر لیتے ہیں، یہاں پر پیڈنگ مارجن یہ سب چیزیں آپ نے چیک کر لینی ہے تاکہ سب سیم رہے اسی طرح۔ ابھی اس کو پبلش کرتے ہیں اور پریویو پہ جا کے اس کو ابھی چیک کرتے ہیں کہ یہ سیم اسی طرح ہے یا نہیں۔ تو گائز یہ ہمارا فرسٹ پیج جو فرنٹ پیج ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیڈر اینڈ فوٹر، تو ہیڈر اینڈ فوٹر کو کریٹ کر لیتے ہیں۔ باقی پیجز آپ اسی طرح سیم اسی طرح بنا سکتے ہیں۔